پہلا کویشچن ہے، چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا شرعی اعتبار سے جائز ہے کیا؟ ہاں جی، یہ مشکل سوال ہے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے حوالے سے۔ یہ دیکھنا ہوگا یہ کس لیے کروائی جا رہی ہے۔ اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ کے دوران چہرہ ڈیمیج ہو گیا پھر تو الگ چیز ہے، وہ تو بالکل ضرور کروانی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ چاندی کی ناک لگوا لیں۔ انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے چاندی جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگوائی جائے، ظاہر اب ناک ہی کٹی ہو تو بندے کا حسن چہرے کا مان پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن سونے کی ناک لگوانے کا حکم فرما دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی شخص کی ناک کٹ جائے تو وہ ناک بھی لگوا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دانت کسی کا ٹوٹ گیا ہے اور وہ سونے کا دانت لگوانا چاہتا ہے وہ لگوا سکتا ہے۔ اب وہ حکم نہیں لگے گا کہ جی وہ مرد پہ سونا حرام ہے، یعنی یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کیونکہ سونا واحد میٹل ہے آن دا فیس آف ارتھ جس کو آپ اگر 1000 سال کے لیے بھی زمین میں بھی دفنا دینا، پانی کے اندر پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا۔ اور سونے کی اگر تاریں ہوتی نا تو بجلی کبھی ضائع نہ ہوتی۔ 100% یہ کنڈکٹیوٹی ہے اس کی سونے کی، لیکن وہ مہنگی بہت ہے۔ تو پلاسٹک سرجری بھی اگر کسی کے اس طریقے سے کوئی ڈیمیج ہو گیا معاملہ، وہ کروانا چاہتا ہے ضرور کروائے، لیکن میرا خیال ہے جو عموماً سوال کیا جاتا ہے نا پلاسٹک سرجری کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور اب وہ اس کی کھال کھینچ کے اس کو سیدھا کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو بالکل غرر میں آتا ہے اور یہ اللہ کی تخلیق بدلنا ہے اس حوالے سے، اور یہ بالکل گناہ ہے۔ اگر کوئی جوان عورت ہے اور اس کے دانت ٹیڑھے نکلے ہوئے ہیں اور اس کو اب یہاں پہ تارے لگوا کے دانت سیدھے کرنے پڑتے ہیں، تو اگرچہ یہ بھی تخلیق بدلی جا رہی ہے لیکن یہ تخلیق وہ بدلی جا رہی ہے جو آلریڈی خراب ہے، اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے نا، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ بعض تخلیق کا بدلنا وہ سنت میں داخل ہے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے زیر ناف بال مونڈنا، حالانکہ یہ بھی فطرت بدلی جا رہی ہے، فطرت میں تو اگ رہے ہیں لیکن مونڈنے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنا، داڑھی کو نہ مونڈنا فطرت ہے، زیر ناف بالوں کو مونڈنا فطرت ہے، مونچھوں کو پس کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور اسی طریقے سے ختنے کروانا۔ اب ختنہ تو اوریجنلی تو بغیر ختنے کے تو نہیں انسان پیدا ہوتا، لیکن یہاں پہ ختنہ کروانا یعنی اس تخلیق کو بدلنا فطرت ہے۔ کہیں پہ تخلیق بدلنا فطرت ہوتی ہے، کہیں پہ تخلیق کو نہ بدلنا فطرت۔ یہ ڈیفائن جو ہے وہ پھر وقت کا پروفٹ کرتا ہے۔ تو یہ والی جو سرجری ہے جس میں کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے جوان دکھنا چاہ رہی ہے، وہ جو ہے ظاہر غرر میں آتا ہے، وہ ظاہر اسی طریقے سے گزارے۔ البتہ اگر اس کو کوئی ایسا سکن کا ایشو ہو گیا ہے، کوئی بیماری لگی ہے، اس کی ریموول کے لیے اس کو کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ بیماری میں تو پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیٹاسٹرافک ہوں گی، وہ حلال ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟